ہاں کوئی پلیٹ شیٹ لا دینا مجھے انشاءاللہ, اس کو میں ڈال لیتا ہوں کیونکہ یہ جزاک اللہ. بلو اینڈ گرے کا کوئی کمبینیشن تو نہیں بنتا ویسے. اس کو یہ بھی دے دو مجھے. ویسے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سائنس آف ٹی بیگز, یہ جو گرین ٹی بیگز ہوتے ہیں وہ اٹ از کہ آپ اندر رکھ کے ان کو 3 منٹس کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اوپر سے کور کر دیں. ڈونٹ ڈنک اٹ اگین اینڈ اگین. یہ پاکستانی اسٹائل ہے. پاکستانی اسٹائل. ہم جب تک سکویز نہ کر لیں نا سارا ٹی بیگ کو, صحیح بات, ہمارے تو پیسے پورے نہیں ہوتے. اور دوسری بات ہے کہ اصل میں وہ ٹیسٹ خراب کرتا ہے. اچھا ٹی تو سری لنکا از فیمس فار ٹیز نا, تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ جسٹ پٹ اٹ ان دا واٹر فار 3 منٹس, کور اٹ اینڈ دین آپ نکال کے پھینک دیں. اس کو سکویز نہ کریں, اس کو زیادہ دیر مت رکھیں کیونکہ سارا کڑوا کر دیتا ہے وہ اس کا پھر وہ کڑواہٹ آ جاتی ہے. یا ویسے چائے میں تو آئی ایم گڈ وتھ وہ کڑواہٹ جو ہوتی ہے. اچھا ہاں آئی لائک آپ میرے خیال سے تیز چائے پینے والی چائے. مجھے اگر کڑواہٹ فیل ہو نا تو مجھے بالکل پسند نہیں آتی, ایون گرین ٹی میں بھی نہیں آتی. اچھا اچھا. لیکن آج ہم نے یہ کیوں بنوائی کیونکہ موسم بڑا چکنا ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ الحمدللہ. یار آج تو مجھے سردی لگ رہی تھی, اس لیے آج میں تھوڑی وارم ٹی شرٹ پہن کے آیا ہوں. اچانک یہاں جب دوپہر میں تھوڑی سی اچانک بارش ہوئی ہے تو ایک دم سے یار ٹھنڈ ہو گئی یار. الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ اس بار تو رمضان میں بہت زبردست جا رہا ہے. سو فار سو گڈ. یہ کہ پتہ ہی نہیں چل رہا, یقین کریں. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے پچھلے رمضان میں پتہ نہیں کیا, یعنی شاید گرمی زیادہ تھی یا کیا, وہ ہر سال نا ایک تو دن بڑھتے بھی جا رہے ہیں, پیچھے آتا جا رہا ہے, دن کم ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے انشاءاللہ 10-15 سال اگر زندگی اللہ نے دی تو وہ بڑا اچھا ہوگا. یار بچپن میں سردیوں میں نہیں روزے رکھتے تھے, ریمبر؟ اچھا تب میں پیدا نہیں ہوا تھا, آپ لوگ رکھتے ہوں گے. ہاں بہت چھوٹے تھے, سب سے جونیئر ہے نا اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن ابھی پہنچ گیا برابر. یہ کیسے ہوا ہے یہ سمجھ نہیں آیا. نہیں پہنچا. بائی دی وے آج نا سبحان اللہ I was thinking کہ اب ایک تو روزے کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی, پھر بارش ہو رہی تھی, دعا کی قبولیت کے اوقات, پھر اذان ہو رہی تھی, اذان ہو رہی تھی, اور پھر اذان اور اس کے بعد اقامت کے بیچ میں. یار ایک مجھے بات بتائیں, ایسا جب بھی مومنٹ ہوتا ہے تو ڈونٹ یو فیل شارٹ آف ٹائم اینڈ کنفیوزڈ وٹ ٹو آسک اینڈ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ یس ہوتا ہے نا یار ختم نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے, میں دعا پوری نہیں کر سکتا, اور کون سی دعائیں مانگے, اور تھوڑا ہاں ایسا ہوتا ہے نا. ہاں تو ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ کہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو لیو ایوری تھنگ اینڈ گو ویئر یو آر الون. سب سے پہلے تو میں یہ کرتا ہوں, کیونکہ وہ جو سب سے بڑا ریگریٹ ہے نا کہ یار میں کسی اور چیز میں بزی رہا اور میں نے آئسولیشن نہیں اختیار کی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب وہاں چلے جاتے ہیں نا پھر آپ جو, کیونکہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ لاؤنج میں بیٹھے ہیں بچوں کے درمیان سب کے, پھر وہ کر سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایکچولی آن ٹاپ آف دیٹ میں فیل کرتا ہوں, دیکھیں اب سبحان اللہ یہ جو صرف تھنکنگ ہی ہے نا کہ یار بارش ہو رہی ہے, دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے, اور آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار آپ کم از کم الرٹ ہیں کہ یعنی دعا جو ہے مانگنے کا ٹائم, دس از دا رائٹ ٹائم. بہت ساری اکثریت ایسی ہے, پتہ نہیں شاید ہمارے آپ 90-95% آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بس موسم انجوائے کر ہوتے ہیں, یار بڑا اچھا موسم ہے دیٹس اٹ, اور چلو گھومنے چلتے ہیں. اور ویسے بھی شیخ ایون ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بارش ہوئی اور چلی بھی گئی, دعا مانگی نہیں. یہ تو رمضان ہے نا جس میں زیادہ بندہ کانشیس ہوا ہوتا ہے, رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا ہے. تو وٹ آئی اسٹارٹ ود از کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بندہ شروع کر دے اور پھر نبی پہ درود بھیجنا, پھر آپ ایموشنز آپ کے بلڈ ہو جاتے ہیں, یو بلڈ اپ دی دعا. یس پھر آپ کو فیلنگ آتی ہے. خیر ٹوڈیز ٹاپک از یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو. ہمارا بھی بہت بڑا ایشو تھا دور جاہلیت میں, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ تھا کہ ہم خود تنگ تھے اس سے. اور وہ یہ ہے کہ جھکتے مارنا, بات بات پہ گالی نکالنا, ماں بہن نکالی دینا, دوسروں کو بلٹل کرنا, جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیکنگ چل رہی ہے جی. اور یہ شغل کا ایک ذریعہ, مطلب یہ شغل سارا دن اسکول کالج میں یونیورسٹی میں ہے یہی کہ اگلے کی ماں کے بارے میں یا بہن کے بارے میں بات کرنا, یا اگلے کو بلٹل کرنا اور اس سے زیادتی کرنا. یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اسپیسیفکلی نہ بھی کریں تو ایون ڈیورنگ نارمل کنورسیشن بھی یہ چل رہا ہوتا ہے. یار فرام سنس آور اسکول ڈیز, یار ریممبر اسکول ڈیز سے اسٹارٹ ہوا, اور اٹ اسٹل گوز آن, اینڈ ناؤ ایون ورس, مطلب ٹی وی پہ شوز میں اٹس اے نارم. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اب لہجے کا فرق ہوتا ہے, اتنے ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں. ویسے اگر دوست یار بیٹھے ہوں اور جب ایک دوسرے کو وہی باتوں کے دوران ایک دوسرے کو گالی بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ اگر واقعتاً سیریس ہو کے گالی دیں گے نا تو وہ غصہ بھی آ جائے گا اور مار پیٹ پہ جو ہے وہ شروع بھی ہو جائیں گے. لیکن جنرلی اگر ہنسی خوشی چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, ایک دوسرے کو یقین کریں ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ اگر ایک سیکنڈ رک کے اکیلے بیٹھ کے سوچیں نا کہ یار
اس نے مجھے بات کیا کہی ہے بالکل, اور میں نے سنی کیسے ہے, اور یقین کریں یہ بہت وہ اس کی وجہ سے غیرت مند انسان اس کو ہضم نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. اور لوگ کیا دوستی دوستی میں یار تو دوست ہے, اور اتنی بری بری گالیاں بہن کے بارے میں, ماں کے بارے میں. اچھا اس میں پھر لوگ جو لوگ سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ لو سیلف کانفیڈنس کا شکار ہے نا, اور ان کو اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نا گالی نکالتے ہیں. وہ ایسی کی تیسی, وہ ہر بات میں جو ہے نا ماں بہن کے بارے میں گالی دینا. اور سبحان اللہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا. یعنی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ تم کوئی ایسا کلمہ بولتے ہو, میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں, جو کہ تم اس پہ نا زیادہ سوچتے نہیں ہو, تمہارا زیادہ تم اس پہ نا یار یہ میں نے کیا بول دیا, یو ڈونٹ پے ہیڈ ٹو اٹ, لیکن وہ تمہیں 70 سال جہنم میں گھسیٹ کے نیچے گرا دیتا ہے. اور تم ایک جیسا جملہ بولتے ہو جو کہ خیر والا ہوتا ہے, اور یو ڈونٹ پے ہیڈ ٹو اٹ, اور وہ تمہیں جنتوں میں درجات بلند کر دیتا ہے. وہ حضرت عائشہ نے ایسے صرف اشارہ کیا کہ جو آپ کی چھوٹی قد والی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ جو وائف کے, حالانکہ وہ تو سبحان اللہ پاک لوگ تھے, عائشہ صدیقہ مطلب طاہرہ مطہرہ, لیکن ان سے ون آف انسان تھے, ہو گیا. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اس بات کو, یعنی وہ بات کم تھی اور جس سے زیادہ تھا, ساتوں سمندروں میں ڈال دیا جائے نا تو وہ کڑوے ہو جائیں. اور امیجن ہم لوگ جو آج اپنی زبانوں سے اگلے کی, اچھا انسان اپنے آپ کو بھی کرس کر رہا ہوتا ہے یار, مطلب کوئی انسان گاڑی کوئی ہوگی وہ اس کی ایسی تیسی, وہ اس کی ہے, اور وہ میں ایسا ہوں. مطلب it has to do with what? It has to do with a deen of a person or what? مطلب آپ کبھی بھی کوئی دینی بندہ نہیں دیکھیں گے جو زبان کا گندا ہو, ہے نا. بالکل ایسی بات ہے. مطلب اگر میں سوچوں تو مجھے آج تک کبھی کوئی دینی بندے سے انکاؤنٹر نہیں ہوا جو کہ بری زبان رکھتا ہو. اس کے میں 2-3 ریزنز ہیں یار. نمبر 1 از سلف کہتے تھے جس کے اعمال بدترین ہیں اس کی زبان بدترین ہے, اور جس کے اعمال اچھے ہیں اس کی زبان اچھی ہے. They used to attach اعمال with the tongue. جس کی زبان بری ہے نا اس کے یعنی جس کے اعمال برے ہیں, should it start from اعمال. ایک شخص ایول ایکشنز ہے نا اس کی زبان ہی بدترین ہوگی. اور ایک شخص کے ایکشنز ایول نہیں ہے, وہ نیک انسان ہے, کبھی پاسبل نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ زبان بدتر ہو سکے. ہاں, اور یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی جن کا بن جاتا ہے, یہ پھر ان کو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو نا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس گیدرنگ میں ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں. ایون شاید کوئی شریف النفس آدمی بھی ساتھ کہیں بیٹھا ہو تو دے وونٹ کیئر, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور وہ ایسی گالی دے دیں گے. اور کبھی کبھی تو باپ کے سامنے, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے نہ چاہتے ہوئے نکل جاتی ہے گالی. اگلا بندہ امبیرس ہو جاتا ہے, کس قسم کے بندے. جسٹ امیجن جو لوگ اپنی بیوی بچوں کے سامنے آلریڈی گالی دے رہے ہیں, فون پہ ہیں یا کوئی باہر آ گیا, کوئی اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کبھی کبھار. میں نے ایسی کچھ ایسی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ بیٹی کہتی ہے کہ میرا باپ اتنی گالیاں دیتا ہے ہمارے سامنے لوگوں کو, اور ہمیں بھی, ماں بہن کی گالیاں. اللہ اکبر. اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود, جس سے ایک تو اعمال انسان خراب تو زبان خراب ہوتی ہے, دوسری چیز لیک آف نالج اینڈ اویئرنیس. اگر انسان کو پتہ ہو نا, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جہاد, سفر کرتے جہاد پہ جا رہے تھے, ایک عورت تھی ان کے ساتھ سفر پہ تھی, تو اس کا جو کیمل تھا وہ سلو تھا, تو اس نے کہا کہ دس اینیمل از کرسڈ, اس اینیمل کو کرس کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہا کہ اس کیمل سے اتر جاؤ, اس کا سامان اتار دو. We cannot accompany this ناقۃ المعونہ, this cursed camel. We cannot accompany this in our journey. اچھا, اس سے اتر جو سامان اتار لو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ ابو درداء کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ کرس کرتا ہے نا کسی کو, یعنی تو لانتی ہے, تو یہ یا ایف ورڈ یوز کر دیا, اٹس اے کرس نا, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ پھر کس سے قریب ہے؟ جہنم کے, اور اللہ کے عذاب کے قریب ہے. اچھا کوئی ایف ورڈ یوز کر دیا, گالی دے دی, بی یا کوئی سے بھی گالی دے دی, what happens that curse حدیث میں کیا آتا ہے, goes to the heavens. ہاں, اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے دعا نا, اٹس اے دعا. صحیح بات. یا اللہ اس کو ڈسٹروائے کر, یا اس کو کرس کر, جب اس سے مرضی قریب نہ ہو. ٹھیک ہے, ایف یو بول دیا کسی نے, یہ ایک دعا ہے, بہت کامن ہے. it goes up in the heavens, no door opens for this دعا, comes back to the earth. زمین کے بھی جو دروازے ہیں بند رہتے ہیں اس کے لیے. اچھا, اور زمین میں پھرتی ہے چیز, حتیٰ کہ اس چیز پہ آتی ہے جس کو کرس کیا جاتا ہے. اگر وہ کرس اس پہ فٹ ہوتی ہے تو اس پہ اس کو لگ جاتی ہے وہ,
ادروائز وہ اس بندے پہ آ جاتی ہے جس نے اس قرض کیا ہوتا ہے اور اس کی زندگی ملونہ ہو جاتی ہے, قرض ہو جاتی ہے. شیخ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ یہ دیکھے نا کہ فار ایگزامپل آپ مجھے کوئی گفٹ دیتے ہیں, چاہے وہ ایکسپینسو ہو یا جس مرضی یعنی قسم کا ہو, تو میں آپ کو جب بھی آپ کو ملوں گا, جب بھی آپ کو میں دیکھوں گا نا, تو میں آپ کو ایک اچھی نظر سے دیکھوں گا اور آپ کو یعنی دعائیں دوں گا. اب آپ دیکھیں سورہ رحمان جب ہم پڑھتے ہیں, اب سورہ رحمان میں جب اس کی پہلی کچھ آیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے جب سورہ ہی سٹارٹ ہوتی ہے الرحمن, یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے جو زبردست اور بڑا پیارا نام ہے الرحمن, کہ the most merciful, یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی ٹھاٹے مارتی ہوئی جو ہے مرسی. اچھا یہ صرف رحم نہیں ہے اس میں, انیویٹیبلی مرسیبل, Exactly. unimaginably merciful. الرحمن علم القرآن, یعنی الرحمن کیا ہے, علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. اب قرآن کے بارے میں اب دیکھیں قرآن کو عزت مل رہی ہے. علم القرآن خلق الانسان, یعنی انسان کو پیدا کیا. اب انسان بھی دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہتے ہیں سوچ سمجھ دی ہے, تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم سے اب we have to choose what is right and wrong. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, علمہ البیان, ہم نے اس کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے. اب یہ جو زبان ہماری جو ٹنگ ہے نا, ابھی اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ اس کو مطلب علم القرآن اور علمہ البیان یہ ایک ہی سینٹینس اس کا ملتا ہے, ایگزیکٹلی کٹے ملتے ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی اللہ کا جو دینا, قرآن دینا, جتنی یہ بڑی بلیسنگ ہے, اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک میچ کیا کہ تمہیں زبان کا دینا اور کلام کرنا میچ. تو اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک دفعہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ بے شک یعنی تمہاری جو سمع ہے, جو تمہارے کان ہیں, اور یعنی تمہاری بصیرت ہے, تمہاری آنکھیں, اور تمہارا جو والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سے پوچھا جائے گا. تو سملرلی اب یہ اگر ان ہمارے جو اعضاء ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے, واٹ اباؤٹ یور ٹنگ, جو اتنی بڑی بلیسنگ ہے. اور سبحان اللہ, میں آج شام کو نماز پڑھ رہا تھا, یقین کریں مجھے جب آیت اس میں پہنچنا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو آئی واز تھنکنگ کہ یار یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور we don't take it for یعنی we take it for granted, اور ہم ایسے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یقین کیجئے گا آپ. قیامت کے دن جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک اعضاء جو ہیں وہ بولے گا. انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اللہ اکبر, کہ تم ہمارے خلاف, تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. اپنے آرگنز کو کہے گا نا کہ تم میرے خلاف ہی گواہی, تو میرے ہو. ہاں, تو کہے گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے, آرگنز کہیں گے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت گویائی جو ہے عطا فرمائی ہے. اچھا دیکھیں سبحان اللہ, وہ آج تو زبان سے ہم جو مرضی کہہ رہے ہیں نا, وہ اس کی برائی کی, اس کو جو ہے گالی گلوچ دی, وہاں پہ کیا ہوگا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اور سبحان اللہ, اگر زبان ہی آپ کے خلاف بولنے لگ جائے کہ آج مجھے طاقت جو دی ہے بولنے کی, میں اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے بات کر رہی ہوں. شیخ اتنا بڑا میٹر ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایمان کو اور فیتھ کو بیان کر رہے تھے, اور لمبی حدیث ہے, میں ڈیٹیل میں جاتا, بیان کرتے کرتے فرمایا کہ میں تمہیں رأس الایمان بتاؤں, دا ہیڈ آف ایمان, اور پھر فرمایا کیا تمہیں میں بیک بون آف ایمان کے بتاؤں, دا بیک بون آف ایمان, اینڈ دا ہارٹ آف ایمان. صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ. یہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اعمال بتائے, اور آخر میں وہ عمل بتایا جس پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. معاذ بن جبل کی ویری بگ اور پروفاؤنڈ حدیث. معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیں, مطلب سب بتانے کے بعد کیا میں تمہیں فیتھ کا سر, فیتھ کی بیک بون اور ہارٹ بتاؤں, اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ واٹ ول پروٹیکٹ آل آف اٹ. تو نے کہا بھلا یا رسول اللہ, اب جو بات آنے والی ہے نا وہ کمال کی بات ہے. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کف علیک ھذا, پکڑ کے بتایا, اس کو پکڑ کے رکھنا, اس زبان کو پکڑ کے رکھنا. اللہ اکبر. تو معاذ بن جبل ہی واز سرپرائزڈ کہ وی ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ بگر اینڈ مور. یہ زبان, فرمایا یا رسول اللہ اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ نے فرمایا ثقلت قومک یا معاذ, یعنی اٹ واز امپریشن کہ what are you saying معاذ, I am surprised at your question, یہ تم نے کیسا سوال پوچھا مجھے. فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے والی چیز یہ زبان ہوگی. سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگوں کو جہنم میں گرایا جائے گا وہ زبان کا مال ہے. زبان کا مال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کون سی دو, آپ نے فرمایا دو کوالٹیز جو جنت میں لے جانے والی ہیں, وہ تقوی و حسن اخلاق, اور جو چیزیں یعنی دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو ڈالنے والی ہوں گی وہ ہوں گی الفم والفراج.
یہ زبان اور پرائیویٹ پارٹس. مطلب اگر آپ جہنمیوں کا انٹرویو لے رہے ہیں, اگر مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, یو آر ان جہنم اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرمیشن دی ہے, پوچھو ان سے کیا وجہ ہے جہنم میں آئی ہے, اکثریت لوگ کہہ رہے ہوں گے ہماری زبان, ہمارے پرائیویٹ پارٹس, اس کا یہ مطلب ہماری زبان. اگر تھوڑا سا نا, اب دیکھیں, اب ہم چلو دین کی بات کر لی, سمجھ میں آتی ہے. اگر ہم اس کو نا نیوٹرل ہو کے بھی بات کریں نا کہ چلو یار ایک بندہ ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے فار انسٹنس, ویسے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں ایک شخص آپ کے سامنے ہے, آپ کسی کیفے میں گئے ہیں یا کہیں آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے نا دھڑلے سے گالیوں پہ گالیاں دیتا جا رہا ہے بات پہ, فرسٹ امپریشن وچ یو گیٹ فرام دیٹ پرسن کہ یار یہ بندہ جو ہے نا عجیب بندہ یار, آپ کو نا اسے ایک عجیب قسم کی نا آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے اس کی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یار یہ مزیدار بندہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے پرسن ٹو ہیو یو نو ٹو بی فرینڈ ود. اچھا ایک آپ میں کمنٹ بھی لیتا ہوں اس میں, ایک کمنٹ میں پڑھی, صدف جاوید کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بون لیس چیز ہے جو ٹنگ ہے, لیکن اٹ کین میک اور بریک یو. اور ہم انشاءاللہ بیچ میں آپ کے کمنٹس بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ, اور کوسچنز بھی انشاءاللہ اینڈ میں لیں گے. جی میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا نا, اگر تو وہ بندہ پنجابی میں گالیاں دے رہا ہوگا نا تو وہ ہم اس کو یہ سمجھیں گے جو آپ نے بتایا کہ وہ غلیظ آدمی, یار یہ پتہ نہیں, از اے لو لائف. لیکن اگر یہ ایف ورڈ بول رہا ہوگا, سوٹڈ بوٹڈ ہوگا, اور انگلش میں گالیاں دے رہا ہوگا نا, گندی دے رہا ہوگا, انگلش میں دے رہا ہوگا, تو ہم اس کو کول سمجھیں گے. ہماری مینٹیلٹی, انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے یار کہ یہ ٹھیک ہے, صحیح کر, اور کتنا کول ہے یہ. ہاں یہ نا آج کل کی ماڈرن ٹرینڈس کے بالکل مطابق. اچھا جو لوگ آج ان کی, ابھی ایک کمنٹ بھی آیا ہوا تھا, مزمل ذرا دوبارہ بھی شو کیجیے اگر پاسبل ہو تو, کہ جو جوکس کر کے لوگوں کو ہنسانا ہے, ٹھیک ہے, جگتے مارنا ہے. اچھا سبحان اللہ, ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, پلیز ایلیبوریٹ. شمس الرحمان کہہ رہے ہیں اباؤٹ فالس جوکس ٹو میک فرینڈز اینڈ پیپل ہیپی. مطلب جگتے مار کے, فالس جوکس کر کے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ہنسانا, اس کے بارے میں کیا اللہ کی حدیث بھی ہے نا ایک, مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کیا حدیث ہے, کہ شاید لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. بالکل. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے مڈل میں یعنی گھر کی بشارت ہے, گارنٹی ہے, صحیح, جو کہ خاموش رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا, یعنی ہنساتے وقت بھی. وہ جھوٹ میں مطلب ہنسانے کے لیے بھی, جوکس کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا وہ. آپ نے فرمایا کہ اس کو مڈل میں جنت کے گھر کی بشارت. کیونکہ اصل میں ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ یار ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ جو پنجابی ٹوٹے ہیں اور یہ بیسکلی اسٹیج ڈرامے ہیں, اور یہ جو ڈفرینٹ شوز چل رہے ہیں آج کل, بہت ہٹ ہیں یوتھ میں, جس میں ایک دوسرے کو جھکتے مار رہے ہیں, تیرا منہ ایسا ہے, تیرا خاندان ایسا ہے, تیرا انٹرٹینمنٹ کے لیے نا آپ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں تھوڑے سے. ہاں پھر جائز انٹرٹینمنٹ کے لیے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہم نے جائز کر لیتے ہیں نا سب کچھ, انفارچونیٹلی. لیکن بات یہ آتی ہے, دیکھیں واٹ از دا لمٹ, آپ کہاں تک جو ہے اس کو اسٹاپ کریں گے. اور میں یہ فیل کرتا ہوں, دیکھیں جو آج کل کی سو کالڈ جو ہماری جو عوام ہے جو ریپ سانگ سنتی ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریپ سانگز ہو گئے, اس کے علاوہ جو موویز ہے وہ آپ کی مووی کمپلیٹ ہوتی ہیں جب تک وہ گالی گلوچ نہ اس میں شروع ہو جائے, whether it is Hollywood, Bollywood, whatever it is, ٹھیک ہے. تو وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کانشیسلی آپ جو ہے نا وہ فیڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, اور وہی چیز آتی ہے. آپ یقین کریں, دیکھیں یہ اتنا سیریس میٹر ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے بندہ اکیلے سوچے نا کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم ان اے جم, ٹھیک ہے, میں کوئی ویٹ اٹھاتے مجھے کہیں فار ایگزامپل کہیں کسی مسل میں پین آ گیا, اگر میں فار ایگزامپل میں اس قسم کے کلچر میں ان ہونا تو ایک دم سے میرے منہ سے گالی نکل جائے نکلے گا. واٹ ایف, بالکل میرا یہ سوال ہے, واٹ ایف اللہ تعالیٰ اس کے بعد میری روح نکال لے. شیخ اللہ اکبر, امیجن ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایکسیڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, جو آپ نے ایگزامپل دی, زیادہ یہ ایکسیڈنٹ فٹ ہوتی ہے. آپ کی تیز اسپیڈ بائک چلا رہے ہو, گاڑی میں جا رہے ہو, you are about to hit a car and you say F word and you die. سبحان اللہ. یار یہ کہتے ہوئے اٹھے گا کوئی بندہ قیامت کے دن, اور وہاں پہ سب کے سامنے how embarrassment. اور وہ ہوگا کیسے, حفاظاً عوراتاً غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم, اور uncircumcised, اور اس کے اوپر 2 یعنی فرشتے ہوں گے, سائقم و شہید. ہر انسان جو ہے نا, وکل نفس معہا سائقم و شہید, ایک ہانپنے والا اور شہید ہوگا. اور وہ یہ ایف ورڈ کہتا کیوں کہہ رہے ہم, یہ کوئی دلیل ہے؟ ایک دفعہ حج کے موقع پہ صحابی اونٹ سے گرے, احرام کی حالت میں تھے, اینڈ ہی ڈائڈ, ٹھیک ہے, ان پہ اونٹ چڑھ بھی گیا اور فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا یہ صحابی میرا
قیامت کے دن احرام کی حالت میں خون بہ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ آپ کے سب کانشیس میں بھی آپ کی اتنی اچھی آپ نے ٹریننگ ہوئی ہوئی ہو کہ آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, یعنی اللہ اکبر. تو اب دیکھیں نا, زندگی و موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے, کیا پتا آپ کے منہ سے اچھا الفاظ نکلے اور اللہ تعالیٰ آپ کی روح جو ہے وہ لے لے. تو کتنا زبردست یار, کم از کم آپ یہ تو آپ کم از کم کہہ سکیں گے یا اللہ میرے آخری الفاظ میرے یہ تھے, تو ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کی جنت جانے کا باعث بن جائے. اور حدیث میں اندر ہے کہ من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس سے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا. اور من آخر کلام ہی ایف ورڈ یا بی سی ورڈ یا کس طرح کا ورڈ, what do you expect, کہاں جائے گا وہ. یار یہ جو آپ شوز کی بات کر رہے تھے نا, پھر افسوس اصل میں اس بات پہ ہوتا ہے کہ مطلب ان اے سینس میں لوگ کر رہے ہیں یا پھر کس میں کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز نا تھوڑی سی نارملائز ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. یار ہم اگر سوچیں نا, یہ فار ایگزامپل میرا بھائی بھی اس دن ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہم کبھی ویڈیو کو لگا لیتے ہیں, کسی موبائل کا ریویو ہے اس میں ایف ورڈ یوز کر لیتے ہیں, اور آپ اونچا سن رہے ہیں اور آپ کی والدہ اور بہن بیٹھی ہوئی ہے, چاہے کوئی بھی نہ بیٹھا ہو, آپ سن رہے ہو, آپ کے فرشتے سنیں کہ آپ نے کانوں سے یہ گناہ کیا. امیجن واٹ از ایف ورڈ. دیکھیں نا, موسٹ پرائیویٹ تھنگ ایور آن دی فیس آف دس ارتھ, جو کہ ایک فیل ہے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں. لیکن آپ کس کلچر کی بات کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے ٹیک ریویو کی بات کی نا, یوزلی بھی ہم ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نان مسلمس ہیں ہو رہے ہیں, ان کے کلچر اصل میں وہ ایک الگ, میں سمجھتا ہوں وہ چیز ہے. اصل جو بات ہے نا مسلم کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ اسلامک کلچر میں مسلمان ممالک میں ہمارے جو ٹی وی چینل شوز اور اس طرح کی ویڈیوز ہیں ان میں یہ چیز ہونا نا, یہ زیادہ اس چیز کی بات ہے. مطلب وہاں وہ والی ویڈیوز آپ دیکھتے ہو تو ایکسپیکٹ کریں آپ, وہ آپ ہینڈز بھی لگائیں کریں. لیکن اگر آپ یہاں کے یوٹیوب شوز دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ یوٹیوبرس کو دیکھ رہے ہیں, یا ایون نارمل ٹی وی پہ بھی آنے والی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان میں اگر یہ چیز آ رہی ہے تو وہ بہت شاکنگ ہے کہ ہاؤ از اٹ ہیپننگ. اور شیخ علی ہمارے کتنے شوز ہیں, آئی وانٹ ٹیک دا نیمز آف دو شوز, کیونکہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اور ہمارا طریقہ نہیں ہے, نہ ہی ہم لوگوں کا نام لیتے ہیں. لیکن کتنے شوز ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, سیلیبریٹیز وہ شو کر رہے ہیں, بڑے ہٹ شوز ہیں یوتھ میں, جس میں کوئی آگے گیسٹ بیٹھا ہوا ہے اور گندی باتیں ہو رہی ہیں, گندے جوکس بھی ہو رہے ہیں, گندے جوکس ہو رہے ہیں. آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں, آپ دے رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں, یہ کرنا وہ کرنا, اور یوتھ ہنس رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے, اور وہ فیمس ہو رہے ہیں, ہٹ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو تف ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ ان لوگوں پہ حیرانگی اور پریشانی کی بات ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور اس گناہ کو گناہ تو سمجھنا دور کی بات, اپریشیٹ کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور کہہ رہے ہیں کہ واو انٹرٹینمنٹ. I often go to comments to see کہ یار لوگوں نے تو بڑا ریئیکٹ کیا ہوگا یار کہ دیکھو یہ تو غلط باتیں بیچ میں کی ہیں. There's hardly a single comment جو کہ اس کو condemn کر رہا. You are so hilarious. You have got amazing humor. آپ کو میڈیا نہ آنا چاہیے. So creative. So underrated YouTuber. So underrated. اللہ اکبر یا رب. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ جنہ, ازمن لہ جنہ. جو مجھے جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے گا, اور ٹانگوں کے پیچھے اس کی گارنٹی دے گا, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ گارنٹی ہم نے تو اللہ کے نبی کی گارنٹی کو کچھ سمجھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا. ایکچولی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, گالی دے رہے ہیں کیا چھوٹا گناہ ہے, ہم تو وہ دیکھیں نا بیک اینڈ پہ ہمارے یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوا بھی تو کسی کی شفاعت سے ہم لوگ بخشے جائیں گے. اور ویسے بھی عقیدے خراب ہے نا ہمارے. ہاں اچھا یہ بات بھی ہے کہ شیخ خاص پیار محبت میں گالی دینا نا جائز سمجھتے ہیں لوگ. یار میں سیریس تو نہیں ہوں نا, میں تو شغل میلے میں کہہ رہا ہوں. اس کا میرا مذاق ہے. جتنی گہری جگری یاری, جتنی گہری دوستی, اتنی زیادہ گالیاں. ایگزیکٹلی. یا سلام, آپ اگر دیکھو صحیح وہ آپ کی ماں کو کیا کہہ رہا ہے, وہ آپ کی بہن کو جو کہ سب سے عظیم رشتے ہیں, یعنی وہ بات کر رہا ہے کہ اللہ اکبر, بندہ امیجن نہیں کر سکتا. اور یہ جھوٹی جگری دوستی ہوتی ہے یار, یہ کوئی سچی جگری دوستی نہیں ہو سکتی. مطلب اگر ہم نے سچی محبت اخوان کے بیچ میں اس کی مثالیں دیکھتی ہیں تو ہم وی گو بیک ٹو ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا آپس میں محبت اور پیار, ان کا کیا طریقہ اور ان کا اظہار کیا تھا. ہم تو اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ آپس میں دو دوست آپ کر کے کیوں بلا رہے ہو یار, تم تو کر کے کیوں نہیں بات کرتے, آپ کر کے یار بڑا آکورڈ لگتا ہے یار, وہ کلوزنس فیل نہیں ہوتی یار. چلیے تم کرنا تو سمجھ آتی ہے بات, لیکن گالی دے کے کوئی فلاں کے
ओए ये के ओए इसके, ठीक बिल्कुल ऐसे। जितना गाली दे रहे हैं उतना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान में शेख इतना ये सवेयर मैटर है कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसको ले आए और कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूना खैरन मिनहुम, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, यानी अल्लाह ताला हमें शर्म दिला रहे हैं, सही बात है, मेरे बंदो, मेरे मुसलमान, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, आयशा, फातिमा, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे कान में अजान दी गई थी, तुम्हें कफन पहनाया जाएगा, तुमने निकाह कुरान की कुछ आयात पढ़ के और तुमने कबूल है बोला तो हुआ, यानी तुम इस्लाम कबूल करने वाले हो। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, एक कौम दूसरी कौम का यानी सुखरिया ना उड़ाए। अच्छा, इस्तेज़ा और सुखरिया में फ़र्क है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ने इस्तेज़ा की बात नहीं की कि ब्लेटली कोई टेकिंग ना करे, गंदी बातें ना करे, वो तो ऊपर की बात है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी। सुखरिया मीन्स के सबनिमल यानी सार्कास्टिक कमेंट्स, ये भी मना किया गया है। ये भी मना किया गया है कि सार्कास्टिकली आप कहो कि मतलब आप ऐसे हैं, या आप अंडर द लाइंस, यू नो, अंडर द ब्रेथ बात कर देना, जिसमें अगले के यार नहीं, मैं तो नहीं कहा, मैं तो कुछ कहा ही नहीं है, और उतने उसको विटी और शार्प समझा जाता है। Okay, now we are coming to the effects of bad talking, basically bad mouthing जिसको कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गाली देने तक महदूद तो नहीं है ना, इसमें कुछ हो भी रहा है अगले बंदे के साथ। वो क्या हो रहा है, वो इंसल्ट हो रही है, वो मॉकिंग हो रही है, बिल्कुल, ये भी तो दो चीजें हो रही है ना। अब मुसलमान भाई के साथ, अच्छा क्यों, अगर हम इस बारे में बात करें कि जो जुबान के गुनाह हैं वो क्यों इतने ज़्यादा डिस्करेज हैं, उनके बारे में ये इतनी ज़्यादा वईदें और ये चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि इससे आप एक दूसरे मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हो। और ये मैटर कितना सख्त है इस्लाम में। वो हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही सुभान अल्लाह, वो कि मुझे अगर मौका मिले कि मैं इतिकाफ बैठूं रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में और हरम में, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा ये अजीज़ है कि मेरे किसी मुसलमान भाई को कोई ज़रूरत हो जो मैं पूरी कर सकता हूँ, तो मैं वो एतकाफ़ रमज़ान में आखिरी 10 रातों में हरम में छोड़ दूंगा और उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाऊँगा। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द इज़्ज़ा ऑफ। इस हदीस में ना 30 दिन का जिक्र है, पूरे महीने का जिक्र है, और मस्जिद नबी में एतकाफ़ का जिक्र, अल्लाह अकबर। और ये एतकाफ़ किस इंसान का है? और एक और हदीस में आता है ना कि वो एक मुसलमान की इज्जत जो है वो काबे से ज़्यादा है यार। इमेजिन, अच्छा सुने, सुभान अल्लाह शेख, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। जस्ट इमेजिन एक शख्स, अभी वीडियो बन रही है और पूरी दुनिया में न्यूज़ चल रही है, एक शख्स आया और कोविड-19 है, चूंकि उसमें उसने हिरासा कर लिया है और काबे को तोड़ और गिरा है, थूक रहा है और उस पे गंद मल रहा है, और नहीं, उसने एक्सकेवेटर बुलाया और वो काबा को बैतुल्लाह को तोड़े हैं। इमेजिन पूरी उम्मत उसके लिए बद्दुआएं नहीं कर रही होगी, आंसू नहीं बहा रही होगी कि अल्लाह के बैतुल्लाह को जिसको हम चूमते हैं, जिसको मतलब जिसका तवाफ करते हैं, जिसकी तरफ हम फेस करते हैं, उसको तोड़ा है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ा गुनाहगार वो शख्स है जो किसी मुसलमान को गाली देता है, जो रोस्टिंग कर रहा है किसी की, जो रोस्टिंग कर रहा है। अल्लाह, रोस्टिंग यार, ये तो ट्रेंड है। शेख अली, आप यूट्यूबर हैं, आप व्लॉग्स भी बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक प्लेटफॉर्म दिए लोगों को कि हलाल एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं वो, और म्यूजिक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यूज नहीं करते। जो लोग समझते हैं ना कि हम नशीद है वो म्यूजिक है, हम बिल्कुल किसी की तरह का म्यूजिक यूज नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, और हम म्यूजिक को हराम समझते हैं कतअन, और वो उसमें वो वोकल्स होते हैं, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये दे रहे हैं, आप इस फील्ड में हैं, यूट्यूबर्स को जानते हैं, आप तो रोस्टिंग में एग्जैक्टली जानते होंगे कितनी ज्यादा रोस्टिंग हो रही है और क्या उसका हिसाब किताब है। यार पूरे जो लोगों के करियर्स है यूट्यूब, वो रोस्टिंग पर मबनी है। देख, मैं आपको बात बताऊं, कंटेंट प्रोड्यूस करना ना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। इसके लिए आपको बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एंड यू हैव टू पुट योर लाइफ इनटू इट, ठीक है। एवरी डे यू वेक अप, यू हैव टू प्लान, एंड बहुत कुछ करना पड़ता है। तो रोस्टिंग तो बड़ा आसान सा तरीका है यार, माइक आप एक ले लें, वीडियो कैमरा लगा लें, किसी बंदे को पकड़ लें, उसके बारे में चीज़ें रख लें, गंदी गालियों में आपको महारत हो, और आप वीडियोस पे वीडियोस बनाते रहें, इधर उधर से मीम्स बीच में डालें, साउंड इफेक्ट्स डालें, और चलो जी वीडियो तैयार होगी। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं अभी, मैं अब जारी बात है अब नाम नहीं ले रहे, कि मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है, और ऑडियंस भी सारी ऐसी है, गालियों वाली और जुगतों वाली, और अनफॉर्चुनेटली वो उनको देखते हैं, और ये दिस गोज ऑन एंड ऑन, और पब्लिकली उसको गालियां दे रहे होते हैं, और ऐसी गालियां कि आप खुद शर्मा जाएं। किसी के सामने तो चलो और बात है, किसी को बदतमीज कह देना तो चलो बहुत छोटी बात होती है, लेकिन गंदी गालियां, गलीज गालियां, यू नो। मुझे तो वो हदीस याद आती है, यानी वाकया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब देखें, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान होना सही मानों में इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि आपको मर्जी मेरी कर रही होती है कि सुबह मैं ना उठूं, लेकिन आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, नमाज पढ़नी है,
میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ حرام کی طرف جاؤں, لیکن نہیں, مجھے کچھ باؤنڈریز ہیں, بیریئرز ہیں, وہ میں کراس نہیں کر سکتا. یعنی نیکی کرنا آسان کام نہیں ہے, اور اپنے آپ کو اس کے اوپر استقامت دینا, ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں, امیجن کریں ایک سینیریو ہے, ایک بندہ ہے, قیامت کے دن آتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے اور اس کے حسنات کے, اس کے ترازو میں رکھے جاتے ہیں, اور امیجن کریں وہ بندہ اندر سے کتنا خوش ہوگا, یار میں یار شکر, ہم تو یہ ہم اپنی کلاسز کی بات کرتے ہیں, اپنی دنیا کی بات کرتے ہیں, اگر ہمیں پاس ہو جائیں تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں, یہ تو جنت کی بات ہو رہی ہے. بولے یار او یار زبردست کام ہو گیا. آل آف اے سڈن اپنے وہ ابھی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اپنے اعمالوں کو, اتنے وہ پہاڑ کے جتنے, وہ ایک بندہ آ جاتا ہے, ایک بندہ آتا ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے پلی کرتا ہے, یا اللہ اس نے مجھے جو ہے نا دنیا میں گالی دی تھی, گالی دی تھی, اچھا یہ بہت اچھا, کہا جائے گا جی اس کے اعمال جو ہے نا گڈ ڈیڈ اس کو دے دیے جائیں, اچھا جی یہ لے گیا, یعنی ٹھیک ہے. وہ حدیث میں آتا ہے قد شتم ھذا, کسی کو گالی دی ہے, کسی کو من قتل ھذا, کسی کو قتل کیا ہے, کسی کو بیک بائٹنگ کی ہے, کرتے کرتے اندازہ کریں اس بندے کی فیلنگ کیا ہوگی. فرسٹ آف آل نیکی کرنا آسان نہیں ہے, اس بندے نے جان ماری ہے نیکی کر کے, لیکن ایونچولی ہوا کیا ہے, اس نے گالی گلوچ دی ہے, دوسروں کو گالیاں دی ہیں, غیبت کی ہے, بیک بائٹنگ کی ہے, فلانا یہ وہ, ایسا کر کے کرتے 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 پتہ چلے جی وہ اس کا پورے جو حسنات ہے گڈ ڈیڈز ہیں ختم ہو چکے ہیں. ابھی بھی لائن کھڑی ہوئی ہے, لیکن لائن کھڑی ہوئی ہے, اب لوگ آتے جا رہے ہیں. اب اندازہ کریں یہ بندہ, اس کے تو کہتے ہیں نا اس کی جو حالت ہوگی وہ ہم ایکسپلین کر نہیں سکتے. آیا تھا کتنا خوش تھا, اور ابھی اچھا جی اور بندے لینے والے آئے ہیں وہ, تو وہ کہیں گے تھی اس کے جو ہے نا اب جو لوگوں کی برائیاں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم جو کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ ہے وہ ہے, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرے برابر بھی. ان کی برائیاں اس کے دوسرے جو ہے ترازو میں ڈالنا شروع ہو جائیں گی. سر اس دن پیسے تو ہوں گے نہیں, پیسے تو ہوں گے نہیں, یہی آپ کی کرنسی ہوگی, آپ کی کرنسی اعمال ہے. یہ آپ اس کی جو بیڈ ڈیڈز ہیں, اس کے جو گناہ ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے, اور اس کو جو ہے نا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائے. اللہ اکبر. مفلس, اس کو مفلس کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا, ہم اس کو اتنا وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں نا, روزے تو رکھ ہی رہا ہوں نا. یار میں نا سوچتا ہوں سبحان اللہ, یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں یار, یہ جو یوٹیوبرز ان کی ہم بات کر رہے ہیں, مطلب I am not too concerned about people who are far from this world of Islam and all that. I'm concerned about our brothers and sisters who are into this business of YouTubing and their whole career is insulting people and mocking and roasting. مطلب میرا دل دکھتا ہے, یقین کریں کہ یار قیامت کے دن کیا بنے گا یار آپ لوگوں کا. آپ نے ہزاروں ویڈیوز, مطلب ہنڈریڈز آف ویڈیوز بنا دی لوگوں کی انسلٹ پہ. اس ایک سیکنڈ میں آپ جو انسلٹ کر رہے ہیں, دا سیم تھنگ کہ آپ نے جتنی مرضی نیکیاں, آپ نیبرز کے ساتھ اچھے ہیں, آپ نے نماز بھی آپ پڑھنے والے ہیں, استغفار کرنے والے ہیں, جب تک اللہ تعالیٰ وہی نا انصاف نہیں کر لے گا نا لوگوں کو, تب تک آپ کا چھٹکارا نہیں. اس دن پھر آپ کا کیا بنے گا؟ جو روسٹنگ کرتے ہیں لوگ, جن کی ملینز آف فالوئنگ ہے, آپ سوچیں ذرا. اور صرف یہ نہیں کہ یہ تو آپ نے لوگوں کی روسٹنگ تو کر ہی رہے ہیں, جو جن لوگوں کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں کامنٹس میں, جو آپ کے ساتھ ہیں, اس ریلے کا ریلا آپ کے ساتھ ہیں. یار سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں. امیجن کریں اگر ایک شخص, اپنے بہت ڈیپ بات کی, میں اسی سے ایگزامپل دوں آپ کو. ایک روسٹر ہے, اس نے کوئی ایسی بات کی اور اس نے اس کی کوئی ایسی ویڈیو چڑھ گئی جو کہ وہ جس پہ شرمندہ ہے, وہ اس کے کوئی پکچرز لیک ہو گئیں اس کی وائف کی, یا اس کی اپنی, یا کوئی پرائیویٹ انٹیمیسی مومنٹس کے وہ ریلیز ہو گئے. وہ پچھتاتا ہے کہ یار یہ کیسے ریلیز ہو گیا, اس کو اتارنا چاہتا ہے, کتنا روتا ہے, چلا کتنی ایفرٹ کرتا ہے اس کو اتارنے کے لیے. دس ہیپنز, ہاں صحیح بات, ٹھیک ہے نا, اس دنیا میں. امیجن یہ شخص اس سے کہیں زیادہ پچھتا رہا ہوگا انہی ویڈیوز پہ جس کو وہ خود اپلوڈ کر رہا ہے, کاش میں اس کو اپلوڈ نہ کرتا, اور کاش کہ اس طرح اتر جائیں. اچھا قبر میں جاتے ہی یہ پچھتا رہا ہوگا, اور یہ چیخ اور چلا رہا ہوگا کہ کاش کوئی شخص آئے اور میری ویڈیوز کو اتار دے اور ختم کر دے, کیونکہ اب مجھے حقیقت واضح ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ, اللہ کے فرمایا کہ مجھے دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ قبر والوں کی آواز تمہیں سنا دے,
جن کی آواز تمام مخلوقات سنتی ہیں ایکسیپٹ ہیومنز اینڈ جنس. لیکن مجھے اس خوف کی وجہ سے میں نے دعا نہیں کی کہ اگر وہ تمہاری آواز آنا شروع ہو جائے نا تو مردوں کو نہ دفناؤ قبروں میں. یعنی اتنا چیخنا چلانا ہوگا تو مردوں کو قبروں میں نہ دفناؤ. اور ایک حدیث میں ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں, یعنی بہت نیک شخص ہوگا وہ جس کے اچھے اخلاق ہیں. فإن اللہ تعالیٰ یبغض الفاحش البذیء, اللہ کو شدید نفرت ہے, بغض ہے اس بندے سے جو فاحش البذیء ہے, جو فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے, سبحان اللہ, جو جگتے مارتا ہے, دوسروں کو زبان سے تنگ کرتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم تو دوستی ہیں, ہم تو گالی آپس میں وہ دے رہے ہیں, مطلب کہتے ہیں ان یکون خیر منہم, ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے بہتر ہوں. تم جب کر رہے ہو نا, ایک بندہ جو اگلے کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اندر سے کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, don't make joke of yourselves. مطلب اس میں بتا یہ رہے ہیں کہ تلمزو کا مطلب یہ ہے کہ this is a kind of joke which involves no speaking, یعنی اشارتاً, صحیح, یعنی ایسے دیکھنا ایسے کر دیا, یا رولنگ آف دا آئیز اور اسمائلنگ, یا ہلکا سا, اور ان کیس ٹیکسٹ میسج کر دیا کہ how lame he is, right, مطلب کسی کو it doesn't involve any speaking or any action, اشارتاً کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا میں تمہیں یہ بھی پکڑ رہا ہوں, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت, جو تم نے ایسے کیا تھا نا کہ اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے, وما تخفی الصدور, اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یار کتنا ڈسکریٹ میٹر ہے یار, کیا بنے گا. شیخ امام بخاری, اچھا میں بتاؤں جو لوگ نیک تھے کیا کرتے تھے. ہاں امپورٹنٹ. امام بخاری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, آگے درس چل رہا ہے, ایک شیخ نے غلطی کی, ٹھیک ہے, اور ان کو اندر سے ہنسی آ گئی, امام بخاری کو اندر سے ہنسی آ گئی, نہ ایکسپریس کیا نہ کچھ, اور ہلکا سا اندر ہی ہنس دیے. کچھ دن بعد ہے اور شیخ سوری کہا اور معذرت کی کہ شیخ آپ کی اس بات ہے, مجھے اندر سے ہنسی آ گئی تھی, مجھے لگتا ہے یہ مسخر میں نہ آ جائے, اس میں نہ آ جائے, تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, مجھے آپ معاف کر دیں, کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ تھا سینسٹیوٹی. واللہ جو شخص نیک ہوتا ہے نا وہ سینسٹیو ہوتا ہے, کہ سلف صالحین پتہ ہے آپ کو جمعے سے جمعے تک دے کین ایزیلی کاؤنٹ اینڈ نوٹس کہ ہم نے پچھلے جمعے سے اب اس جمعے تک ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے کیا الفاظ کہے ہیں. شیخ واللہ ہم تو ایک دن میں نہیں کر سکتے نا, ہم دو نمازوں کے بیچ میں نہیں کر سکتے. سلف صالحین they used to speak so little کہ جو من یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, یہ تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. they could count and they could see کہ ہم نے پچھلے جمعے سے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی, ہاں نہیں سب سیٹ ہے الحمدللہ. اور ہم لوگ بالکل صحیح ہے. اور ایک سلف کا کال آتا ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی میں 3 چیزیں محسوس کرتے ہیں, ایک بیزاری, بیزار ہو چکے, لائف میں مزہ نہیں آ رہا, کسی قسم کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. دوسرا عبادات میں سستی, نماز میں سستی, قرآن تلاوت میں سستی, جیسے نماز پڑھنی شروع کی اباسیاں آنے شروع ہو گئی, اللہ کے ذکر میں سستی, دوسری چیز. اور تیسری چیز رزق میں کمی. یہ اگر 3 آپ چیزیں محسوس کرتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, اگر if you are experiencing these 3 things, جو کہ ہمیں سے اکثر لوگ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جان لو کہ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. اللہ اکبر. اور ہمیں آج کل یوتھ آتی ہے, ہم سے پوچھتی ہے, ایون اپنا سب کا یہ حال ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگ رہا, سکون نہیں مل رہا. دوسری بات بیزاری ہے لائف میں, کچھ کرنے کا دل نہیں چاہیے, کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہو رہا. اور تیسری بات رزق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. شادی ہونا رزق ہے, اولاد نہیں آ رہی رزق ہے. تو جان لیں کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو کہ نہیں نکلنے چاہیے تھے. شیخ in the same breath what would we say about backbiting کہتے کسے کہ پہلے یہ جو ہے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں backbiting کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پہلے تو ایک چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنا, جو کہ ابھی جتنی ہم نے بات کی ہے اس سے واضح ہو رہی ہے کہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے ہمارے اعمال کی بھائیو. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جو نیکیاں ہم نے کر دی ہیں وہ کر دی ہیں, ان کو حفاظت بھی کرنی ہے, ان کو سیف بھی کرنا ہے. اگر نہ کیا تو اس دن پھر نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گا. شیخ ہمارے جو شیخ ابوبکر صدیق ہیں حافظہ اللہ تعالی, ہم نے بہت ان سے بینیفٹ اٹھایا. ہم اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی تھی ہمیں, یاد ہے آپ کو؟ ان کی جب والد صاحب کی وفات ہوئی تھی, ہم ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ اپنے والد صاحب کی باتیں بتا رہے تھے, اور کہا تھا کہ ابا جی نے ایک نصیحت کی تھی مجھے. تو ہم نے کہا شیخ کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا نیک اعمال کرنا آسان ہے, ان کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل ہے. نیک اعمال کرنا آسان ہے, اور ہم رمضان میں لگے پڑے ہیں, کر رہے ہیں.
ان کو اگلے 11 مہینوں میں اگلے رمضان تک بچا کے رکھنا, گالیاں نہ دینا, تانے نہ دینا, برائی کرنا, ان کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل ہے. اور میں نے ایک لیکچر دیا تھا آن دا لیکنگ بکیٹ, جس میں میں نے نا آئی تھنک 7-8 چیزیں مینشن کی تھیں جو اعمال آپ کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ ساری میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ لا یسر قوم من قوم, یہ ایک ہی آیت میں کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, یعنی کتنا بڑا فسق ہے ایمان لانے کے بعد. شروع کا تو تم ایمان لائے ہو نا, اب میری بات سنو, تم نے ایسا نہیں کرنا, اور پھر بھی اگر تم ایسا کر رہے ہو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد کتنا بڑا فسق کر رہے ہو, یعنی تم نے ایمان سے طرح لائی نہیں ہو ابھی تک. اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, یا رسول اللہ سے محبت ہے, ہم ٹائر جلا دیں گے, کھڑکیاں توڑ دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, اور رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں, افطاریاں بھی بانٹ رہے ہیں, لیکن گالیاں منہ سے نکل رہی ہیں, دوستوں کے ساتھ گالیاں, جب بھی فون پہ بیٹھے, موبائل پہ بیٹھے, اوپن کر لیا جی کون سا شو, فلاں شو, یہ شو, وہ شو, اور اس پہ جو ہے نا وہ دیکھا, ہنسے, مذاق کیا, اور دوستوں کو بھیج دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اور امیجن کرے بندے کو پتہ نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں, اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہوئے 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 شیخ, پہلی بات ہے اویئرنیس نہیں ہے, وہ آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو کہ جو توبہ نہیں کرے گا نا, کون کہہ رہا ہے, وہی تو ظالم ہے, وہی تو ظالم ہے. اب ظالموں کا کیا حال ہوگا؟ میں ظالم کہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو رب العالمین کہے کہ یہ ظالم ہیں, تو یقین کریں وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو ان دس ریگارڈ. اور غیبت تو نارمل, اور غیبت دیکھیں ہر گیدرنگ کا ایک جو انڈسکسڈ اینڈ انپلانڈ ٹاپک ہے وہ غیبت ہی ہے. اور جو شخص آپ سے غیبت کرے نا, اگلا بندہ نا کہتا ہے کہ میں تو بڑا سنسیئر ہوں, میں تو یہ باتیں بتا رہا ہوں, میں بڑا کام کا انسان ہوں, میں تو یہ باتیں بتا رہا ہوں, اور گپ شپ اور دوستی کی جو بیسیکلی ایک جو جڑ ہے نا, وہ غیبت سے شروع ہوتی ہے. واللہ یاد رکھیں, جو شخص کسی غیبت کر رہا ہے نا, آپ کی ایبسنس میں بھی وہ آپ کی غیبت کر رہا ہوگا. دس از اے رول, آپ کو چھوڑے گا نہیں وہ. جو شخص دوسروں کی غیبت نہیں کرتا نا, وہ شخص آپ کی بھی غیبت نہیں کرے گا. اچھا, غیبت اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں سچ ہی کہہ رہا ہو تو کیا آیا وہ غیبت میں آئے گی, یا کیا آپ دیکھو آئی تھنک ایکسپلین کریں گے لوگوں کو, لازمی ہے, ضروری ہے, وہی تو غیبت ہے. کیونکہ یہی بات لوگوں کو یہ نہیں پتا, کیونکہ جیسے وہ صحابی نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب غیبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کسی کے بارے میں جو ہے بری بات کہنا, تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں واقعتاً وہ برائی ہو یا وہ فالٹ ہو, تو انہوں نے کہا یہی تو غیبت ہے, ادروائز یہ تو ایک بہتان ہو جائے گا, سلینڈر ہو جائے گا یہ. تو یعنی اپنے بھائی کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا کہ اس کو برا لگے تو وہ بیک بائٹنگ. اگر وہ اس ٹائم موجود ہو تو اگر وہ سنے اس کو برا لگے, ٹھیک ہے, لیکن وہ موجود نہیں ہے تو آپ نے کہہ دی, یہی تو غیبت ہے. امیجن فار ایگزامپل وہ غلط طریقے سے کھاتا ہے, وہ شخص غلط طریقے سے چلتا ہے, اس کی ڈریسنگ سینس اچھی نہیں ہے, کچھ بھی اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پہ یا وہ ایسی کام کر رہا ہے, گناہ کا کام بھی کر رہا ہے, گناہ کا کام بھی کر رہا ہے. اگر آپ اصلاح کی نیت کی بجائے ایسے ڈسکس کر رہے ہیں اس کو, گوسپ کر رہے ہیں, اور آپ نے وہ بات کی, تو حالانکہ وہ گناہ اس میں پایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ غیبت میں آتا ہے. امیجن اگر گناہ پایا ہی نہیں جاتا, ہمارے ہاں تو شیخ نیکسٹ اسٹیپ ہے نا, گناہ پایا ہی نہیں جاتا لوگوں میں, اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ, فلاں شخص میں یہ بات ہے. اور کرنا کیا چاہیے, جو اگلا بندہ ہے he should not trust this person, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً سے ٹرسٹ کیا, ہاں واقع تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا, تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. یار یہ باتیں سننے کے بعد اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جائیں گے جہنم میں, وہ زبان کیا ہے. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بخشش کس کی ہوگی. اچھا دیکھیں, میں بھی فیل کرتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر بیٹھکیں چاہے وہ مردوں کی ہیں خواتین کی ہیں, ہم لوگ تو ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, یار اس کو دیکھ وہ کیا بڑا بنتا پھرتا ہے, وہ ہے کیا وہ, یعنی ایک دوسرے کی برائیاں کرنا. اور یہی آیت اگر آپ کنٹینیوٹی میں جاتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اب دیکھیں, ہم بڑا میں فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں عموماً ہم لوگ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, میں جب پڑھ رہا ہوں گا نا, میں کہتا ہوں یار کسی اور کی بات ہو رہی, میں تو بڑا شریف و نفس ہوں, میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی, میں بس اسے جلدی سے گزر جاؤں گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, یہ میرے لیے سب سے پہلے. اور آگے کتنا اب دیکھیں, وہ ہمیں ڈر جانا چاہیے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ,
کیا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مردار یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ وہ تو تم بڑا یعنی فقر تم وہ تو تم بڑا وہ جو کراہیت آئے گی تمہیں. اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم. تو یہ اس آیت کا شروع بھی پڑھیں جو غیبت دور کی بات ہے، جاسوسی کرنے کی. اب دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اب دیکھیے یقین کریں ہم لوگ جو بدظن وہ کرتے ہیں نا کہ یار وہ فور ایگزامپل کوئی بندہ آیا، اب ہم دونوں ملے ہیں، یار یہ صحیح نہیں ہے، خام خواہ شک کی نگاہ سے دیکھ لیا. اس نے بات کی ہوگی نا، اس نے مجھے نیچے کرنے کی لکھی ہے، یا اس نے بات کی ہے نا وہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یا اس نے مجھے بلیٹل کرنے کی لکھی ہے. ہر چیز کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جانا. اب جیسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو جو تم کر رہے ہو نا بدظنی، ان بعد الظن اثم، کچھ سوچے بھی گناہ ہے. سبحان اللہ، اثم، یہ گناہ ہے. فلا تجسسوا، اور ہر چیز کی تجسس میں نہ پڑ جایا کرو کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے. یار میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسلام نے یہ جو اصول بتائے ہیں اور اس حد تک، اس ڈیپتھ تک بتائے ہیں، ایسا کیسا معاشرہ جو ہے وہ آتا ہے قیام میں اگر ان اصولوں پر چلا جائے تو. یار کیا مدینہ کی ریاست ہے اور کتنا زبردست معاشرہ، جس میں سارے محبت کرنے والے ہیں، دل صاف ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کی پرواہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں. کل یا پرسوں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے بعد نا مولانا صاحب نے کہا کہ ایک بھائی کے بارے میں کہا کہ وہ شخص نمازی تھے یہاں پہ، اور وہ کچھ دنوں سے یہاں پہ نہیں آئے. کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے ذہن میں نہیں ہے ان کے بارے میں، مصروفیت رمضان کی، بیمار تھے وہ. اور کہتے ہیں میں جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں نا. کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں پوچھا نہیں، ان کے ایبسنس کو جانا نہیں. اور پھر ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے کہا سب مل کے بھائی ان کی صحت کے لیے دعا کریں. یعنی وہ بیمار ہو گئے تھے نا، اور انہوں نے رو کے دعا کی ان کے لیے، اور سب اکثر جو ہے نا وہاں پہ ان کے آنسو بہ رہے تھے. اور وہ جو اس پہ سب کے لیے دعائیں کی، اور وہ سارا مجھے نا اس ٹائم ہلکے سے نا گلمپس ملا مدینہ کا. اللہ اکبر، کہ یار کتنا خوبصورت ہے اسلام، کہ ایک شخص ہے بھی نہیں، اس کی طبیعت خراب تھی، وہ مسجد نہیں آ رہا، اور ہم سب اس کی ایبسنس میں میں تو اس بندے کو مطلب جو بھی آنیسٹ بائی فیس نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اچھا، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی مفاد نہیں ہے کسی کا بھی، ہے نا، کیا ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارے پہ حق بندہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں. اور ہم اس کو ملنے، ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، وہ 4-5 دن کے لیے، ہفتے کے لیے نہیں آیا، ہم نے اسے پوچھا نہیں، انہوں نے دعائیں کی. وہ جو ایک محبت تھی نا کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے، سبحان اللہ. اور مدینہ کی ریاست امیجن کریں، ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے، ہر بندہ اچھا جان رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یعنی میں اپنے آپ کو اپنے پہ پریفر کرتا ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو تھی نا صحابہ کو آپس میں مطلب نیڈس تھی، لیکن وہ اپنی نیڈس کو قربان کرتے تھے، اور دوسروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کو حاجت ہے ان چیزوں کی، لیکن انہوں نے، وہ کون سی آیت ہے مجھے بالکل ذہن سے نکل رہی ہے اس کے الفاظ، کہ دے اسپینڈ علی حبہ، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے نا پھر بھی جو ہے اسپینڈ کر رہے تھے ان کے لیے، مطلب اپنے بھائیوں کے لیے. یار وہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگ جاتا ہے، دس از ویری پروفاؤنڈ. مطلب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب میں نے تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا نا کہ مجھے یار کسی کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا، اور میرے ذہن میں یہ حدیث آئی ہے، میں نے کہا یار لیٹس ڈو اٹ. کیوں؟ کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی خدمت میں لگ جاتا ہے. یار اللہ تعالیٰ جو کہ پوری دنیا کے افیئرز کنٹرول کرتا ہے، آپ کی زندگی کی خوشی اور غمی، آپ کا رزق، آپ کی اولاد، آپ کا سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کے افیئرز دنیا کے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے. اور جس شخص کے افیئرز ٹھیک کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لگ جائے، اس شخص کے افیئرز کیسے ہوں گے؟ اور شیخ ہم روزے میں ہیں، آپ دیکھیں روزے میں لوگ آج بھی گالیاں دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے جو شخص روزے کے ہاتھ میں بھی گالی دے، گناہ کرے، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے ایکسپٹ بھوک ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. شیطان بند ہے حالانکہ بند ہے، اس کے نفس کی شرارت ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سر ساری پتہ ہے کرتے تھے روزے کی حالت میں، وہ مسجد میں آ جاتے تھے اور اپنے دن مسجد میں گزارتے تھے کہ ہم یہاں پہ رہیں گے، قرآن پڑھیں گے، ہم لوگوں سے کم ملیں گے، ہماری زبان سے کم الفاظ نکلیں گے، اور ہم گناہ نہیں کر سکیں گے. اور ان سے پوچھا تھا آپ یہاں پہ کیوں؟ کہتے ہیں نحن نحفظ صیامنا، ہم لوگ اپنے روزے کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے روزے کو بچاتے کہ کسی خلاف کی بات نہ نکل جائے میرے منہ سے.
ہم نا تھوڑا سا ابھی پریکٹیکل اسٹیپس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے فار انسٹنس ہمارے یوتھ کے لیے کیا پاسبل وے ہیں, پریکٹیکل ویز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکیں. یہ بہت ضروری ہے. ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فرسٹ آف آل پیرنٹس کو جو ہے ایز اے پیرنٹ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچہ جو ہے یعنی کہاں پہ ایکسپوزڈ ہوا ہے. آیا کالج میں اگر جا رہا ہے, کالج میں اگر اس کی گیدرنگ ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ ہے, کیسے اس کے دوست ہیں. آیا دیکھیں جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسے ہی جو ہے وہ لڑکا ہوگا, ٹھیک ہے. سیکنڈلی, آیا پیرنٹس themselves are they cursing each other, are they swearing. آپ کو پتہ ہے جیسے فون پہ ہو گیا سب کانشیسلی کسی کو گالی دے دی, کچھ برا بھلا کہہ دیا, تو وہ بھی بچوں پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو پیرنٹس کو خاص کر جو ہے نا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو خود اپنے آپ کو بہتر کریں فرسٹ آف آل, اور وہی بات آتی ہے کہ جو بندہ بذات خود ہے وہ خود اپنی کمپنی کو بہتر کرے, درست کرے. ظاہری بات ہے اگر میں فرسٹ آف آل میں بڑا وہ ایک بنا ہوا ہوں, نمازی بنا ہوا ہوں, حاجی بنا ہوا ہوں, لیکن میری گیدرنگ ساری جو ہے سگریٹ پیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ گانے دیتے ہیں تو وہ سب کانشیسلی میرے مائنڈ میں بھی وہ آتی جائیں گی. پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک نکلیں گے. کمپنی اچھی کی جائے. اور یہ ہے کہ اگر تو آپ کوئی ایسے آپ کے گروپ میں کوئی ایسا لڑکا ہے, ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ اس میں ایسی عادت ہے, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, اس پہ جو ہے وہ بندہ اپلائی کرے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر فإن لم یستطع بلسانہ, اس کو روکے کم از کم یار آپ تھوڑا سا لحاظ کریں, آپ اپنی جو ہے لینگویج تو بہتر کریں. تو یعنی جو ہے نا ہم لوگ خود ایک بیریئر بنے کہ تاکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے وہ بندہ جو ہے ٹھیک ہو جائے اور ہمارے لیے وہ ایک ثواب کا باعث بن جائے. آئسولیشن ضروری ہے, مطلب ایسی کمپنی سے نا بالکل ہٹنا بہت ضروری ہے. اگر تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی بچپن میں جب ہم وہ بیٹ بال کھیلا کرتے تھے گلیوں میں آگے پیچھے, ریمبر ہماری بال ڈرینیج میں چلی جایا کرتی تھی, تو ہم ڈرینیج سے نکالتے تھے, نکال کے دھوتے تھے یا اندر ہی ڈرینیج کے دھو دیتے تھے, نکال کے پہلے اس گند سے نکالتے تھے. وہ تو بس ایسے وہ پیسے مارتے تھے, 2-3 بار صاف ہو گئی چلو. لیکن پھر بھی مٹی میں مارتے تھے یار, کتنے ویسے نان ہائیجینک ہوا کرتے تھے, کوئی خیال نہیں ہوتا تھا. ہینڈ سینیٹائزر نہیں تھا نا اس وقت. لیکن بہرحال بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ گند میں سے چیز کو نکالنا ضروری ہے اس کی صفائی کے لیے. تو اس لیے نا وہ آئسولیشن, بری کمپنی سے آئسولیٹ کرنا, اچھی کمپنی میں جانا, تبھی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ نے تو چھوٹے بچوں کی بات کی نا, یہ تو ایک وہ کیا شروع سے ہی کیسے ہم تربیت کر سکتے ہیں. لیکن فار دا بگر ونز آؤٹ دیئر ہو آر واچنگ اس, ان کے لیے یہ ہے کہ چینج یور کمپنی انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص آپ کے سامنے گندی بات کرتا ہے, بری بات گالی دیتا ہے, آپ سے پیار محبت سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا شکل دی ہے, اتنی اچھی زبان دی ہے, اتنے ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں, اب کہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ وہ ویسے تھوڑا سا پڑھا لکھا میں ہوں, ویسے چلے میں نے ایف ایس سی پاس ہوا کہ پڑھا لکھا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اصل پڑھا لکھا وہ ہے جو جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کا کردار اچھا ہے. ایف ایس سی میٹرک پی ایچ ڈی میٹر نہیں کرتی. And you should mean it, مطلب don't fake it, انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. for goodness is your brother. good faith آپ ان کو بالکل, کیونکہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنی آدم, بنی آدم کو اللہ نے تکریم دی, اور ہر انسان جو ہے نا ایک بہترین اسٹیچر میں پیدا کیا گیا ہے. تو آپ کو اللہ نے اتنا اچھا پیدا کیا, آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, لیکن اپنی اتنی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. تو اس کو نصیحت کریں لازم. جو آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے, یا تو اس کو وہیں روکیں, یہ اس کے بارے میں یہ غیبت ہو رہی ہے. یار ایک اور پرسپیکٹیو آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا. امیجن اس دن آپ کو نامہ اعمال ملا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اینڈ یو اوپن دا بک اور آگے ایف ورڈ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ بھی ایک بار بھی نہیں, وہ پتہ نہیں شاید آپ کی بک ہی بھری کتنی بار لکھا ہے, اور گندی گندی گالیاں لکھی ہیں مثال کے طور پر. چلو زندگی کا ایک آور آپ نے ایک صفحہ کھولا ہے, وہ والا آور جس میں مثال کے طور پہ اس بندے نے ویڈیو بنائی ہے, لیٹس سے, یا آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے تھے, اس میں گالیاں ہی گالیاں. کیا یار حال ہوگا. دیکھیں نا, ایک کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنی کتاب خود پڑھ لے, آج تو یہ پتہ چلے گا جو تو کہتا تھا نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہہ لو یار. ایک تو یہ تک اگر والد صاحب کے سامنے کوئی ویڈیو آ جائے, فار ایگزامپل ایک دوست دکھائے کوئی, آج دیکھیں آپ کا بیٹا یہ باتیں کرتا ہے, اور اس میں انسان گالیاں پہ گالیاں دی جا رہا ہے, اگلے کی ماں بہن کو بھی, اور اس کو دوست دے رہے ہیں, اور والد صاحب بولے بیٹا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, ذرا سنو میرے سامنے بیٹھ کے. کتنا انسان کہے گا یار میں زمین میں گڑ جاؤں اور مر جاؤں, اور کاش میں آج یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں آج مٹی ہوتا.
ہاں باپ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب وہ مالک الملک ہوں گے اور اس دن صحیح غصے میں ہوں گے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوں گے, تو اللہ وہ انسان جو گناہ کو پائے گا دیکھے گا کہ کاش. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا, اللہ خوشخبری ہو, glad tidings to the person جس کا نامہ اعمال کھولا اور اس نے کثرت سے استغفار کو پایا. امیجن وہ شخص جو کہ اپنے نامہ اعمال کھولے اور اس میں ایف ورڈز اینڈ بی سی ورڈز اینڈ فلاں ورڈز اینڈ فلاورز اور لوگوں کی غیبت اور روسٹنگ, اور پھر صرف اس کی نہیں بلکہ لوگوں نے جو سے گالیاں سیکھیں, لوگوں نے جو بن گیا نا وہ, یعنی سوء جاریہ اور اثم جاریہ بن گیا اس کے لیے. لا الہ الا اللہ. ہم نا ہماری یہ آخرت کا معاملہ نا یار سمپل نہیں ہے واللہ. جو لوگ تو سنسیئر ہیں, جنہوں نے مرنا ہے نا, جس نے مرنا ہے وہ تو چھوڑ دے گالی دینا آج ہی. صحیح بات. جس نے نہیں مرنا آپ کو اجازت ہے آپ دیتے رہیں. جس نے نہیں مرنا, جس نے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا ہے, نہیں پیش ہونا, آپ کو اجازت ہے. جس نے مرنا ہے, اور خدا کی قسم میں نے اور آپ نے ہم سب نے مرنا ہے, تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم نے کل قبر میں ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارے صحیفے میں گالیاں لکھی ہوئی ہوں. اور وہ جو قرآن کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ آج چاند سے توبہ کرنے کا. اور ہمارے بیچ میں نا اتنی نفرتیں کیوں ہیں شیخ؟ ہم کہتے ہیں نا امت کٹھی نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دینا شروع کر دیں, ایسے الفاظ, اینیموسٹی آ گئی بیچ میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی وجہ سے اینیموسٹی آتی ہے. اور اسپائنگ اور یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں یار. ایسی نیوز جب نظر آتی ہے کہ یار اوے یہ تو صحیح, ایسی کسی کا آپ کو ایپ پتہ چل جائے مثال کے طور پہ, کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے انٹرنیٹ پہ, تو ہر چینل اس کو پوسٹ کرنے کے لیے پہل کر رہا ہوتا ہے, جی ہم نے سب سے پہلے جی اس کو نشر کیا ہے, یہ کسی کا ایپ جو ہے مثال کے طور پہ یہ ہم نے کیا ہے. اور ہمیں بھی بڑی وہ نا جاسوسی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اتنے زیادہ تو ہم کنسرن ہیں. اور شیخ ایک اللہ کے مشن فرمایا کہ میری امت کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایکسیپٹ وہ گناہ جو پبلک کر دیے گئے. یعنی وہ گناہ جن پہ لوگ شاہد ہونا, لوگ وٹنس ہوں, وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے, باقی معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ تیرے میرے بیچ میں ہے, معاف کر دیا میں نے. لیکن جس کے لوگ وٹنس بن جائے نا, وہ کم چانسز ہیں معاف ہونے کے. امیجن آپ دوستوں کے سامنے گالی دے رہے ہیں اور دوست وٹنس ہے کہ آپ گالی دے دیتے. امیجن آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ گالیاں دے رہے ہیں یا فلدی باتیں کر رہے ہیں, پوری دنیا وٹنس بن گئی ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ چیز اتنی فیٹل ہے نا انسان کی تباہی کے لیے. اور یہ واللہ یہ باتیں انہی کو اثر کریں گی, اور سن بھی وہی لوگ رہے ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں. وہ سنیں نہ, ان کو توفیق ہے نہ وہ سنیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہماری دعا ہے all sincerity we have nothing to gain from anyone. شیخ ہم ایسے تھے یار, مجھے یقین جانے مجھے ایک دوست نے کہا تو ہاں یار تیری ہر اسٹیٹمنٹ میں گالی ہوتی ہے, تھوڑا دھیان کر. یقین کالج لائف کی بات ہے, مجھے وہ دوست بھی یاد ہے اور مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ مجھے اس ٹائم بڑی شرم آئی. اس نے کہا تیری ہر سینٹینس میں تیری گالی ہوتی ہے, تھوڑا اس کو کنٹرول کر. And I was like کہ یار واقعی میں ہر سینٹینس میں گالی ہوتی ہے. دیکھیں آپ اس بندے کی ایک بات نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا. مجھے شرم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارا کسی کو کہنا, کہ اتنے سالوں پہلے کی بات ہے, ابھی بھی یاد ہے, اور اس نے امپیکٹ کیا ہوگا نا مجھے. حالانکہ وہ میرا دوست تھا اور ہی واز اے پرسن جو کہ میں اس کو سمجھتا نہیں تھا اپنی کلاس پہ, کیونکہ ہمارا تو ایک گینگ تھا نا اور ہم تو بادشاہ تھے, کالج کے شیر تھے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا کالج کا, اسکول کا. اس نے کہا تھا پہ ایسے, تو میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے آپ نے, اور مجھے شرم آئی. میں نے کہا یار اتنی تیری گندی مطلب وہ ہے کہ آپ سے لوگ دور جائیں, آپ سے لوگ ڈریں, آپ کی لوگ اس وجہ سے عزت کریں کہ آپ منہ سے گالی نکالنا شروع کر دیں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بدل دیا, تو اللہ تعالیٰ کسی کو بدل سکتا ہے. جی بالکل ایسے ہی, مطلب اپرچونٹی آف چینج از آلویز دیئر, اٹس آل اباؤٹ اسٹرائیونگ سنسیئرلی. ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ بہت دروازے کھولنے والا ہے. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ کے دروازے کھولنے ہیں توبہ کے. ہماری طرف سے دیری ہے, ہم لیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر اخوان. الحمدللہ امید ہے کہ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا گا. ٹو بی آنیسٹ میں نے بہت فائدہ اٹھایا. اور بھی جو چیزیں ہمیں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا, مطلب یہ میٹر بہت ڈیپ ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اعمال جو ہے نا, ہمیں بس وی ہیو ٹو پونڈر ہمارے اعمال. یقین کریں ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, وی ڈونٹ نو اباؤٹ آور سیلفز, ہم اپنے اعمالوں کو بچا رہے ہیں کہ نہیں, نیک عمل کر کے ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یار
بیڑا پار ہے. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں مفلس ہونے سے بچائے, کیونکہ یہی مفلس ہے نا. اللہ کے میں کہتا ہے اتدرون مل مفلس, تمہیں پتہ ہے بینکرپٹ کون ہوتا ہے؟ آپ نے صحابہ نے کہا اس لیے بینکرپٹ وہ شخص ہے جس کے درہم دینار تھے اور ختم ہو گئے. میں نہیں, بینکرپٹ وہ نہیں, یہ وہ ہے جو کہ جیسے آپ نے حدیث میں بتایا کثرت سے اعمال لے کے آیا. سو اعمال کرنا آسان ہے, نیکیاں کرنا آسان, روزے رکھ رہے ہیں اللہ اکبر کتنا بڑا اجر ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر گالیاں نہیں چھوٹیں تو روزے کا جو مقصد ہے نا, رمضان کا مقصد ہم نے فیل کر دیا. واللہ اف یو گیٹ آؤٹ آف دس رمضان ایز اے چینجڈ پرسن, اور آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہے, بے شک آپ نے تہجدیں نہیں پڑھی, بے شک آپ نے قرآن ختم نہ کیے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا نا, آپ کا رمضان واللہ العظیم کامیاب ہے. اور اگر آپ نے تہجدیں بھی پڑھی, قرآن بھی ہر 2 دن میں 3 دن میں ایک دفعہ ختم کیا, اور سحریاں افطاریاں بھی دبا کے کریں لوگوں کو, لیکن رمضان سے باہر نکلے آپ نے غیبت نہیں چھوڑی, آپ نے چغلی نہیں چھوڑی, آپ نے گالیں نہیں چھوڑی نا, تو پھر یہ سب جو آپ کما رہے ہیں نا, یہ ان کے اکاؤنٹس میں جا رہا ہے جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, یہ ان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ٹو بی آنیسٹ ایک بات بتاؤں, یہ جو 11th hour شو ہے نا, یہ مجھے بہت بینیفٹ دے رہا ہے الحمدللہ. اٹس ون آف دا بیسٹ آورز آف مائی ڈے الحمدللہ, اور مجھے بہت بینیفٹ پہنچا رہا ہے, کیونکہ باتیں کرنے سے وی لرن, اور ہمیں خود نصیحت ہوتی ہے نا. ایک برو ٹپ جو میں دینا چاہوں گا برادرز اینڈ سسٹرز کو جو کہ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ انشاءاللہ نا استغفار اور درود یہ آپ اپنی زندگی میں بنا لیں کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں دن میں, آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی زبان پہ استغفار جاری رکھیں انشاءاللہ. چاہے بہت سارے گناہ آپ اور کرتے ہیں, بہت ساری اسٹرگلز آپ کر رہے ہیں, اور یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو گڈ ایکشنز, کم از کم اگر آپ یہ کرنے لگ جائیں گے نا, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بلیس کرے گا کہ نیک اعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے, اور گناہ چھوڑنا آپ کے لیے جو ہے وہ بھی بہت آسان ہو جائیں گے. تو اس چیز کو لازم پکڑیں. 2-3 کامنٹس بھی لے لیتے ہیں چونکہ ہم نے کہا تھا, اور کوشچنس بھی لے لیتے ہیں. سسٹر لائبہ خان کہہ رہی ہیں دس شو از بینیفٹنگ می ٹو الحمدللہ, جزاک اللہ خیر سسٹر لائبہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سچ ڈسکشنز آر نیڈ آف دا ٹائم. عمیر طاہر کہہ رہے ہیں may Allah bless us to act upon the advices. Ameen Taha brother and other team all members, may Allah accept your workings. Ameen. جزاک اللہ خیر عمیر بھائی, بارک اللہ فیک. I wait every day for this show. Love from India. زید کھوکر ماشاءاللہ, انڈین بردر سسٹرز ماشاءاللہ بہت پیشنیٹ ہیں, بہت زیادہ ان میں خیر ہے الحمدللہ. امان ضیاء کہہ رہے ہیں 1S11 مشکل نام ہے یار یہ, C004. بڑی بات ہے آپ نے لے لیا نام, صحیح پڑھ لیا. How to stop someone right there who is doing غیبت. کوئی چیز اٹھا کے نا اس کے منہ پہ مار دیں زور سے. نہیں یہ کبھی نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, یہ حکمت کے خلاف ہے. اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دیں, یہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. کوئی جوتی پڑی تو وہ پھینک دیں, نہیں وہ بھی نہیں کرنا. میں 3 اسٹیپس بتاؤں آپ کو, 3 اسٹیپس. نمبر 1 از کوئی بھی آپ کے سامنے غیبت کر دی ہے, اس کی پازیٹیو چیز بیان کریں. جس بندے کی غیبت کی گئی ہے اس کا پازیٹیو کوالٹی بیان کریں, ٹھیک ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ یہ کائنڈلی غیبت ہو رہی ہے, اس کو اوائڈ کر لیں, یا چھوڑیں, لیٹس ناٹ ڈسکس پیپل بیکاز small minds discuss people and big minds, creative minds discuss ideas, so let's discuss ideas, ٹھیک ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ کہتا تھا یار کہیں غیبت تو نہیں ہم کر رہے. اچھا لوگ کہتے ہیں یار غیبت نہ ہو جائے, لیکن اس نے ایسے سے کیا, وہ ہے بڑا ایسا انسان, کہیں اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو جائے, کیا ہے کہ غیبت کر دیتے ہیں, کہ جائز ہو جاتا ہے نا. سو تیسرا, اگر یہ 2 اسٹیپس آپ نہیں کر سکتے, اس کی اچھی کوالٹی بیان کرنا, اس بارے میں غیبت ہو رہی ہے, اگر اس بندے کو روکنا پیار محبت سے, ورنہ لیو دیٹ پلیس. گناہ کی جگہ کو چھوڑنا اٹس ویری امپورٹنٹ, اسینشیل. پیار محبت سے, میں واش روم جا رہا ہوں کسی. محمد سعد الحسن کہہ رہے ہیں پلیز آنسر if someone hits us jokes and abuses us, then what will our behavior and what will we answer, and if the person by chance say anything that what will happen to him on the day of judgment. یعنی کوئی مذاق کرتا ہے اور کوئی گالی دیتا ہے اگر ہمیں, تو ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ بتائیں شیخ. شیخ اس میں یہی ہے کہ اگر وہ جیسے آپ نے اس کو نیچے کر لیں گے, یہ انٹر کنیکٹڈ ہے لاسٹ آپ کے جواب سے, کہ اگر کوئی آپ کو کوئی جوکس کرتے ہیں, کوئی گالی وغیرہ کرتا ہے, تو وہی ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھائیں. اس کا بڑا سمپل سا حل یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ہر سچویشن ویری کرتی ہے, اور آپ کو دیکھنا کہ آپ نے حکمت کے ساتھ کیسے اس سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ غصے میں آتے ہیں نا, تو وہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. اچھے طریقے سے جو ہے آپ اس سچویشن کو ہینڈل کریں. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ
سب سے بڑا ٹائرنٹ فرعون فقول له قولا لینا, یعنی اس کے ساتھ آرام سے بات کرو, نرمی سے بات کرنا, یعنی نرمی سے بات کرو. تو سبحان اللہ, آپ کا جو مسلمان بھائی ہے وہ چاہے جو مرضی کہہ رہا ہے, یو ہیو ٹو بیئر. آپ یہ پرسپشن رکھ لیں اپنے, یعنی آپ سمجھیں یہ اس کو پتہ نہیں ہے, آئی ہیو ٹو ایجوکیٹ ہم. کسی کے کہنے سے ہو بھی نہیں کچھ جاتا, ہم ذرا غیرت ہماری زیادہ ہی جاگ جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا کسی. اور ہم بھی تھوڑا سا, میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا وہ جو سو ٹو سے کہ داڑھی والے, اور ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے نا ٹھیکیدار ہیں, اس نے کیا کیسے دیا, اور ہم یہ وہ ایسے کر کے نا وی ہیو ٹو بی مچ مور ہمبل دین ادرس. ہمیں دین کا ایک وہی بات ہے نا, وی ہیو ٹو بی ایمبیسڈرز. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, تو ہمیں بھی ویسا, ہمیں وہ رول ماڈل جو ہے اپنے اندر, وہ ہمیں وی ہیو ٹو فالو دیٹ. یار میں کہوں گا ایوری باڈی ہیز ٹو بی این ایمبیسڈر, بیئرڈ اور نو بیئرڈ, بیکاز وی آر آل امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کوئی جو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ بہت ریلیجیس لوگ, میں نہیں کہوں گا کہ وہ اس طرح سے ہوتے ہیں, لیکن سمجھ لیتے ہیں نا, وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار دین ہمارا بھی اتنا ہی جتنا ہے کہ بغیر داڑھی والے, بغیر پردہ والی. ایمان بڑا ضروری ہے شیخ. میں آپ کو بتاؤں, جو کسی کو آپ کوئی کھڑے ہوئے کسی نے آپ کی بےعزتی کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ خاموش رہیں, اسمائل کریں اور امیجن کریں فرشتے میرا رپلائی کر رہے ہیں. کچھ لوگ تھے اللہ کے وسلم کو کرس کرتے یہودی, آپ کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہیں, ساحر ہیں, مجنون ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, تو عربی خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یار یہ وہ شخص ہے جو کہ امام الانبیاء ہے, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے اعلیٰ, ٹھیک ہے, اخلاق میں, کردار میں, ہر چیز میں. آپ خاموش کریں. ابو بکر صدیق آئے, آپ نے دیکھا کہ یہ کیا بول رہے میرے حبیب کے خلاف. ابو بکر صدیق بولنا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے. تو ابو بکر صدیق دیکھا اللہ نے چھوڑ کے گئے مجھے. جب گئے تو کہا کہ ابو بکر تمہارے سے پہلے فرشتے میرا جواب دے رہے تھے, اور جب تم آئے تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے خاموش ہو گئے پھر, اور جہاں سے فرشتے چلے جائیں وہاں میں بھی نہیں ہوتا. تو امیجن کہ اللہ فرشتے آپ کا جواب دے رہے ہیں. اور دیکھیں سبحان اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, جن کی کسی نے غیبت کی نا, انہیں گھر پہ جا کے تحفہ مٹھائی دے دی. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می یور حسنات. میں تو اتنا محتاج ہوں حسنات کا, اور آپ نے بیٹھے بٹھائے مجھے دے دی. مطلب میں آپ سے زیادہ سنسیئر اس چیز کو پاتا نہیں ہوں. تو جو غیبت کرے آپ کی, ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا. کہتا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات پہنچانے کے لیے میرے پاس. مطلب شیطان کو تم ہی اس کے میسنجر بنے. خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص فلاں کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اٹ از ہز بک, لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. سبحان اللہ. دیکھیں اسمارٹ پیپل یار, واللہ اسمارٹ. ہم لوگ دل پہ بات لے لیں گے اور ہم لوگ پھر کانسپریسی کرنے شروع ہو جائیں گے. اچھا اس نے یہ کیا تو ہماری وہ پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ وہ بھی بندہ جو ہم سے مذاق کر رہا ہے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اگر کوئی مذاق کر رہا ہے اور وہ اس کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کا مذاق اس طرح بہت زیادہ نہیں کر رہا, تو میرے خیال سے انشاءاللہ forgive کرنا چاہیے اور لیٹ گو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میرے خیال سے علیحدہ میں جا کے پیار محبت سے اس کو بتا دینا چاہیے, یا بتا دیں, یا کس نے آپ کو باؤنڈ کیا کہ آپ کے ساتھ رہیں پیار سے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے جوڑ دیے ہیں, ماں باپ کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, خالہ چاچا, جو جوڑ دیے ہیں. کچھ رشتے ہیں جو اوپن جن چھوڑیں کہ آپ چاہیں تو جوڑیں, چاہیں تو نہ جوڑیں. آپشن ہے کہ آپ اس کے دوست نہ رہیں, آپ یعنی اس سے قطع تعلق نہ کریں, سلام دعا رکھیں اور اپنی کمپنی چینج کر لیں. میں یار پھر بھی سمجھتا ہوں بتا دینے میں نا ذرا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اگر آپ دوستی رکھنی ہے تو تو اچھی بات ہوتی ہے. اچھا دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ابھی آیا تھا کہ اگر پیرنٹس ابیوز کرتے ہیں ہمیں تو کیا کرنا چاہیے, کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کے سامنے آپ کا کیا دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کے جو والد نے کیا کہا تھا, میں تجھے مار دوں گا, ہلاک کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھا یہ نہ کہیں کہ سنس آپ نے جہالت کی بات کی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو میں نے کہا کہ ایسے نہ کہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو اگنور کریں انشاءاللہ. میں تو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی میں نا آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, اصول اور ضوابط ہیں, سب کچھ ہیں, ایک ایکسیپشن ضرور رکھیں, اور وہ ایکسیپشن ہے آپ کے ماں باپ کی. آپ کے ماں باپ کچھ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کر لیں, آپ نے ان کے ساتھ اف تک نہیں کرنی. اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور رکھیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی بہتر اجر ہی دے گا. لیکن ماں باپ زیادتی کریں, ماں باپ سب سے برے انسان ہیں آپ کی زندگی میں مثال کے طور پہ, لیکن آپ نے ان کے ساتھ کوئی
बुरा मामला नहीं करना. जस्ट टू बैलेंस इट आउट कि ये भी नहीं कि अच्छा आप करते रहे और मैं मेंटली शिकार हो जाऊं, मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, मैं मर जाऊं, ऐसे भी नहीं. नहीं, I'm talking with regards to replying them back and exactly. responding to them. बिल्कुल. उसमें zero. चाहे सिचुएशन जो भी आप है. डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं कि उनके फ्रेंड से बात कर ली कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है, अगर आप एडवाइस कर ले उन्हें, बड़े भाई या बड़ी बहन से बात कर ली कि अगर अम्मी को ये बता दें कि ऐसे ना कहा करें, क्या प्यार से कभी गोद में सर रख के थोड़ा रो के कह दिया कि ये चीज मुझे बाबा की हर्ट करी, अगर आप कन्वे कर सकती, मैं तो नहीं कन्वे कर सकती. मतलब यस देयर वेज. ठीक है, तो करें सही. इस्लाम जो है ना ये नहीं कहता कि आप कोई जुल्म करो उसको बर्दाश्त करते रहें, लेकिन माँ बाप का एक्सेप्शन है, उनको बेसिकली आप ना प्यार मोहब्बत से किस तरह से ना उसको सिचुएशन को बेहतर करनी है. तो लेकिन ये ना हो कि आप इमोशनल होके उनके साथ कुछ ऐसा कह दें कि आप अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना फिर वो जहन्नुम के किसी एहतशाम चौधरी का कमेंट है, था भाई क्या जो गाली देता है वो खुद होता है, जो कहता है वो खुद ही होता है. वो आपने बताया तो था कि वो कर्स जो है ऊपर जाती है और फिर अभी आपने बताया तो वो जो कहता है वही होता है. हाँ, जो कहता है वही होता है. तो मामा कहती थी जो कहता है वही होता है, हम बचपन में ना. हाँ, तो दिस विल गिव यू मोर पेशेंस इंशाल्लाह. खैर, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो इंशाल्लाह वी विल रैप इट अप. बारकल्लाह फीकुम और अल्लाह ताला कबूल फरमाए. सी यू गाइस टुमारो with a new topic with a new guest इंशाल्लाह ताला. और हम अबू साद आपको इंशाल्लाह मजीद भी तकलीफ देते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बारकल्लाह फीक. अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे, अपने वक्त निकाला. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.